بسم اللہ الرحمن الرحیم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. کیا فرمایا؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. کیا انسان، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ غلط خیال ہے۔ تمہارے پاس اگر کچھ مال آ گیا، اختیار آ گیا، یا مکہ والے قریش کے پاس تمہیں یہ فضیلت حاصل ہو گئی ہے، لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، تم کعبہ کے خادم کسٹوڈین بنے ہوئے ہو، تو یہ خدا کی طرف سے ہے تمہارے پاس۔ یہ جو تمہارے پاس چیزیں آئی ہیں، ان سے تمہیں محروموں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو شامل کرنا چاہیے ان نعمتوں میں جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور اس کی کون سی چیز اس پر گواہ بنتی ہے؟ توجہ فرمائیں کہ یہ جو انسان مال و دولت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی تجھ پر قدرت نہیں رکھتا؟ اگر تو ہی سب کچھ ہوتا تو پھر تجھے کبھی شکست نہ ہوتی اپنے ارادوں میں۔ یہ جو لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت میں، ہر وقت مشقت میں، نشیب و فراز سے اس کی زندگی گزر رہی ہے، ارادہ کرتا ہے، کبھی اس ارادے پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی اس ارادے پہ نہیں پہنچتا۔ خود مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ کیا مطلب؟ یعنی اصل وہ ہے، اگر اصل انسان ہوتا تو پھر کبھی بھی ناکام نہ ہوتا، جو ارادہ کرتا کر لیتا، پا لیتا۔ لیکن آپ دیکھیں مولا کی زندگی کو، کیا کچھ چاہتے تھے لیکن نہیں ہو سکا، چونکہ اس کی شرط مولا کی طرف سے کوئی کمی نہیں تھی، لوگوں نے جو ذمہ داری بنتی تھی وہ ادا نہیں کی، اور جن اہداف کو مولا حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اہداف اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے، ظاہری فتوحات میں رکاوٹ بن گیا، لوگوں کا خیانت کرنا۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، وہ خدا ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ورنہ تمہیں محنت مشقت سے آزاد ہو گئے ہوتے، تم ہر چیز آرام و آسائش سے تمہیں مل جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، تمہیں مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، اور مشقت کرنے کے باوجود بعض اوقات تم ناکام ہو جاتے ہو، جو چاہتے ہو ارادہ کرتے ہو وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ فقط اللہ کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کیا گواہی دیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، وہ فقط ایک ذات ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ ترجمہ اس کا یہ کہتا ہے میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ یہ ایک شخص تھا کہ جس نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا اور کچھ خرچ بھی کیا، لیکن پھر ہاتھ روک لیا کسی وجہ سے، اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر، تو اس نے گویا تکبرانہ انداز میں کہا کہ میں نے پہلے اتنا مال نہیں، بیڑا غرق کر دیا، اور تم کیا چاہتے ہو میں بھوکا ہو جاؤں؟ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کتنا دوں؟ کہتا ہے میں نے بہت سارا مال، اور دیکھیے اگر خدا کے راستے میں خرچ کیا تو اس کو یوں کہنا چاہیے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا، اہلکت، ہلاک کر دیا میں نے اپنے مال کو۔ یہ پھر لنک ہے کہ جس کے دل میں ایمان اترتا ہے وہ پھر اللہ کے راستے میں کچھ دینے کو نہ غلط سمجھتا ہے نہ احسان سمجھتا ہے دین پر۔ اب ان سب آیات کو آپس میں ہم لنک کریں۔ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، اور یہ مشقت تمہاری زندگیوں کی گواہی دے رہی ہے کہ تم قادر مطلق نہیں ہو، قادر مطلق اللہ ہے۔
لہذا یہ مت سمجھے انسان کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال ہلاک کر دیا. نہیں، ابھی ذمہ داریاں باقی ہیں تیری. مال خرچ کر کے اس کا احسان مت بنا اور ہاتھ مت روک. بہت ساری ذمہ داریاں باقی ہیں اور تو نے جو مال خدا کے راستے میں خرچ کیا ہے اور تو بتا رہا میں بہت مطالبہ کیا گیا مال خرچ کر، کہتا میں نے بہت سا خرچ کر دیا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا مال خرچ کرتے ہوئے؟ جس نے دیکھا ہے پہلے مال خرچ کرتے ہوئے وہی کہہ رہے اور بھی خرچ کر. کیوں؟ کیونکہ آگے آنے والی آیات میں جو بتائی جا رہی ہے وہ معاشرے میں وہ مشکلات ختم نہیں ہوئی، وہ معاشرے کی ناہمواریاں ابھی ختم نہیں ہوئی کہ تو اپنا مال اپنے پاس جمع کر کے بیٹھ جائے. آپ دیکھیے کہ کتنی شدت ہے، ابھی خاص طور پہ اگلی آیات میں اگلی بیان کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کتنی شدت ہے معاشرے کی کہ کمزور طبقے، محروم طبقے، یتیم، مسکین، ان کو ہیلپ کرنا، ان کے لیے مال خرچ کرنا، کس شدید لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تاکید فرماتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ گویا خود بتا رہا میں نے بہت سا مال دے دیا اب میں نہیں دوں گا. خدا نے سب دیکھا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.